بركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون اللہ خالق کائنات مالک کائنات اللہ الصمد لم یلد ولم یولد جو ساری کائنات خالق مالک اور رازق ہے، اس وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا نبی مکرم رحمت دو عالم تاجدار کائنات مرکزی کائنات محور کائنات مطلوب کائنات و مقصود کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی گور نیاب دے اندر ہدی عقیدت اور درود السلام پیش کرنے تو بعد عزیزان گرامی قدر بزرگ و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دے جمعۃ المبارک دے اس بابرکت وقت دے اندر نواسے رسول جگر گوش بطور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دا خانوادہ خاندان جنہاں نے اللہ دی رضا دی خاطر میدان کرب و بلا دی اندر اپنی جانہ دے نظرانے پیش کیتے، واقعہ کربلا تو بعد جو حالات واقعات پیش آئے انہاں وچوں چند چیزاں آپ حضرات دے سامنے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ اللہ کریم مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنو سن کے سنا کے قابل عمل کرنا تھے اللہ عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین عراق اور میدان کربلا دے اندر جس انداز دے نال دین اسلام دے تحفظ شریعت اسلامیہ دی حفاظت واسطے جس طرح قربانیاں پیش کیتیاں، کچھ لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد یہ نظریہ یہ سوچ اور یہ عقیدہ اپنایا کہ آپ مظلوم بھی نے اور مجبور بھی نے، جس طریقے دے نال آپ دے نال ظلم و زیادتی کیتی گئی، لیکن آپ نے اس موقع تے اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی فریاد کوئی دعا اپنے واسطے یا اپنے خاندان واسطے نہیں فرمائی۔ تو لوگوں نے عقیدہ بنا لیا، انہوں نے آکھیا کہ امام مجبور سن اس واسطے کچھ کر نہیں سکتے،
اور کچھ لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد یہ نظریہ اور عقیدہ بنایا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اپنے رب نال عشق ہو گیا، آپ نو اللہ نال عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، اور آپ نے اس سے عشق اور محبت کے اندر سب کچھ اپنے یار دی خاطر وہ دے رسے دے اندر پیش کر فرما چاہیے۔ یہ ایک نظریہ ہے، اور اسی اہل سنت و جماعت اور میں خود بھی اسے عقیدے اور اسے نظریے دے ہوتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا دے اندر جو کچھ بھی کیتا ہے اپنے پروردگار دی محبت دے اندر کیتا ہے، اور میرے رب دا فرمان ہے قرآن دے اندر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تسی میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تواڈے چرچے کر دیاں گا۔ تو جس انداز دے نال میدان کربلا دے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادتاں اور جانہ دے نظرانے پیش کیتے، اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنا سب کچھ قربان کیتا، اللہ نے بدلے دے اندر اس آیت مطابق کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، حسین تو کربلا دی زمین تے جس انداز سے نال میرا ذکر کیتا ہے نا، ان رہتی دنیا تک دنیا بیکھے گی کہ گلی گلی نگر نگر حسین حسین ہوندہ رہے گا۔ فرمایا تو میرا ذکر کیتا ہے ایویں کسے نہیں کیتا، پھر اسی تیری یاد بھی انج قائم کر دیواں گے کہ انج بھی کسے دی یاد قائم نہیں ہوئے گی۔ تو عزیزان گرامی قدر، میدان کربلا یہ وہ میدان ہے جتھے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ظاہری حیات طیبہ دے اندر ایک مرتبہ اس میدان دے وچوں گزرے نے قافلے سمیت، اور آپ نے اس جگہ تے اپنا کافرہ رکوایا، اور رکوا کے اپنے صاحب اپنے ساتھی اور جڑے آپ دے نال سن قافلے والے انہوں نے دسیا کہ وہ زمین ہے جتھے میرے بیٹے حسین نو شہید کیتا جائے گا۔ تو اے نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نو علم نہیں سی، بلکہ جدوں جناب جبرائیل امین نے آ کے دسیا نا یا رسول اللہ تو آڈے اس نواسے نو اس شہزادے نو تو آڈی امت قتل کرے گی، تو میرے پاک نبی سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، عرض کی تھی اللہم آت الحسین صبر و اجرا، یا اللہ جدوں میدان کربلا دے اندر میرا حسین اپنی بیوی دے نال، اپنی ہمشیرہ دے نال، اپنے بھتیجے اور بانجیاں دے نال، اپنے جوان علی اکبر دے نال، اپنے 6 ماہ دے علی اصغر دے نال تیرے دین دی سربلندی واسطے جدوں اپنی جاناں دے نظرانے پیش کرتا ہوئے نا، تے یا اللہ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ اس میدان دے اندر میرے حسین نو صبر بھی عطا کری تے صبر دے اتے اجر بھی عطا فرمائی۔ حضور نے یہ نہیں آکھیا یا اللہ میرے نواسے تے بلا ٹال دے، یہ مصیبت نو پرے کر دے، سانو آزمائش نہیں چاہی دی، اس لئے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نو علم ہے کہ جدوں آزمائش سے وچوں نکلیے نا تے پھر ڈگریاں مل دیاں، پھر مقام اور مرتبے بلند ہو جاندے نے۔ تو حضور نے یہ دعا کی تھی یا اللہ جدوں او وقت آوے میرے حسین تے پھر میرے حسین نو صبر بھی عطا فرمائی۔ اور کیسا صبر ہے عزیزان گرامی، آج کسی دا ایک مر جائے نا، ایک مر جائے تے 2 دن لنگ جاندے نے، 3 دن لگ جاندے نے، فاتحہ خانی واسطے تعزیت واسطے لوگ آندے نے تے انہوں ہوش نہیں ہوندی، جیدہ ایک چلا جائے تے حسین لجپالوں نے جنہ 71 لاشے اپنے کندھیاں تے اٹھا کے لے آندے نے میدان کربلا چ، لیکن میرے حسین دا صبر تے ویکھو
حسین ڈولیا نہیں، حسین دے پائے ثبات کے اندر لغزش نہیں آئی، اس لیے کہ پیچھے دعا جو مدینے والے دیئے، پیچھے دعا میرے نبی دیئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جدو امام علی مقام رضی اللہ عنہ سمیت 72 تن کربلا دے اندر شہید ہو گئے، بدبختہ نے، لعینہ نے، یزیدیاں نے تمام سر جسمہ دے نالوں کٹ کے نیزیاں دے اتے لائے، اور سب تو بلند نیزہ میرے امام دا۔ یہ جدوں قافلہ کربلا عراق تو چلیا نا دمشق ملک شام وال، رسے دے اندر ایک مقام ہے جدہ نام ہے حلب، حلب ایک شہر ہے، اس مقام تے آکے جدوں اس قافلے نے پڑاؤ کیتا، جدے کول میرے امام دا سارے نا وہ دا نام ہے خولی، انہیں ایک درخت دے نال نیزہ لگا دیتا جدے ہوتے سر حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ رات دا سمے ہویا، دنیا سو گئی، اسی حلب شہر دے اندر ایک رہن والا یہودی جدی بیٹی اکھاں تو نبینی ہے، انہوں نظر نہیں آندا، اکھاں دے اندر نور نہیں۔ باپ نے بیٹی نو آکھیا کہ بیٹا میں ذرا شہر چلے ہیں کسی کام واسے، تے ذرا اپنا خیال رکھیں تے میں انہیں ہو کے شہر جو واپس آ جا۔ انہیں آکھیا ابا جی حالات بڑے خراب نے، تے کچھ میں کہہ نہیں سکتی کہ تہاڈی غیر موجودگی دے اندر اگر کوئی میرے گھر آ جائے تے پھر؟ انہیں آکھا بیٹا تو الامان الحفیظ جملے پڑھ دے رہا ہے، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہودی اپنا گھر چھوڑ کے حلب شہر وال ٹریا، ادھروں اس گھر دے نزدیک درخت دے قریب میرے امام دا سر مبارک ہے۔ جدوں اکھا تو نبینی عورت لڑکی اپنے گھر دے اندر اکیلی ہے، او دے کرنا دے اندر قرآن دے تلاوت دی آواز آ گئی، ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ او دے کرنا دے اندر قرآن دی تلاوت دی آواز آئی، جدوں آواز آئی تے آنکھ لگی کہ ہے بھی چورے تے نالے پڑھدا بھی قرآن ہے، کرنا چوریاں اور پڑھنا قرآن۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک پھر بولیا۔ ہن میں تانوں سناواں میرے امام نے نیزے دی نوک تے کی پڑھیا ہے، اچھی رکھو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جدوں اس یہودی لڑکی نے گل کیتی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے سر اقدس سے بچوں آواز آئیے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ اسی شہید اور شہید زندہ ہوندہ ہے۔ آنکھ لگی اگر تو شہید ہے، میں آنکھا تو نبی نہیں ہو، منوں نظر نہیں ہوندہ، ذرا دس سے زی تیرا خاندان کون ہے، تیرا قبیلہ کیڑا ہے، کس گھرانے دے نال تیرا تعلق ہے۔ میرے امام دا سریر و نیزے دی نوک دے اتے بولے آؤ، میرے امام دی زبان دے جاری ہویا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، تائیوں دے اسیاں نے پنج تن کے گھرانے کی، پنج تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، پنج تن کے کی بلند آواز نال جنہیں پڑھنا ہے مل کے آکے پنج تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، پنج تن کے پڑھو پڑھو
ذرا دیکھو پنج تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو کی عظمت سرنیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں سرنیزے پہ ہے پھر بھی قرآن عزیزان گرامی قدر جدو آقا حسین نے قرآن پڑھیا ہو تے وہ یہودی بچی بول کے آندھی اچھا ہے بھی شہید ہے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دا سید زادہ ہیں امام الانبیاء دے غلاموں روایات دے اندر ہوندہ ہے لڑکی جڑی اکھا تو نبی نہیں ہے چل دی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نیزے دے قریب آ گئی اور قریب آ کے آندھی ہے اے نبی دے انواسیہ میں تیری زبان چو قرآن سنے آئے تو قرآن تے بڑا سونا پڑھنا ہے میری قسمت ہے میری آنکھاں دے اندر نور نہیں کاش اگر میری آنکھاں دے اندر نور ہوندہ تے میں دی اے پنڈ والا کڈا سونا ہے جڑا قرآن ایڈا سونا پڑھتا ہے آندھی ہے کہ میری آنکھاں جو نور ہوندہ تے میں دی اے قرآن ایڈا سونا پڑھتا ہے آپ کڈا کو سونا ہے میرے امام دے سر بچوں آواز آئی فرمایا میرے قریب آگئی فرمایا آسمان وال نظر کر اپنا سر اٹھا جدوں بچی نے سر اٹھایا امام دے اس سر مبارک وچوں خون دا قطرہ نکلیا اس سدھا اس بچی دی اکھ دے اندر پیا بچی نے اکھ کھولی نور واپس آ گیا اکھ دا نور واپس آ گیا اجی ای گل ہوئی ہے عرض کر دیئے نبی دے نواسے اجی دوسری اکھ تے باقی رہ گئی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا حسین دے سر مبارک وچوں دوبارہ خون دا قطرہ نکلیا اس سے لڑکی دے دوسری اکھ دے اندر پہ آئے اکھ کو لیے اکھ دا نور واپس آ گیا جدوں دوویں اکھاں روشن ہو گئیاں جدوں دوویں اکھاں دا نور واپس آ گیا اپنی اکھاں دے نال امام علی مقام دے نواسے دی زیارت کر کے آندھی یہ وکھری جانتے ہے سخاوت حسین دی وکھری جانتے ہے سخاوت حسین دی انوکھی ہے جگتے ہوتے تلاوت حسین دی شمر دوار سیکویں مندہ نہیں بولیا شمر دوار سیکویں مندہ نہیں بولیا وہ بہو رسول ورگی عادت حسین دی وہ بہو رسول ورگی عادت میرے امام دے سر وچوں دو قطرے نکلے تے دوویں اکھاں روشن ہو گئیاں دوویں اکھاں روشن ہو گئیاں میں کہ وجہ اے وے کہ اے خون رسول ہے اے خون کیڑا ہے اے خون رسول ہے اور اس نبی دا خون ہے جڑا نبی درخت دی شاخ نو ہتھ لاوے تے او دے وچ نور آ جاندا ہے درخت دی شاخ نو ہتھ لاوے او دے اندر کی آ جاندا ہے مشہور روایت میں اشارہ کر دینا صحابی نبی پاک دی بارگاہ دے اندر رات دیر تک بیٹھے رہے جدوں گھر جان دا وقت آیا نا تے باہر ویکھیا اندھیرا بڑا ہو گیا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر اندھیرا بڑا ہے حضور نے فرمایا اے جڑا درخت دینا ایدی ٹانی توڑ کے لیا تسی سوچ دے رہو تے ہولی ہولی بولو سبحان اللہ
سانو کوئی بندہ آکھے حضرت صاحب علامہ صاحب قاری صاحب حافظ صاحب باہر استاد جی باہر اندھیرا بڑا ہے تے اسی آکھیں گے بھائی کوئی موبائل لیا کوئی ٹارچ لیا کوئی روشنی لیا باہر انتظام کرو لائٹ دا انہاں آکھیا یا رسول اللہ باہر اندھیرا ہے حضور فرماندے نے درخت دی ٹہنی لیا صحابی سی نا اعتراض نہیں کیتا وہ صحابی سی اس واسطے اعتراض نہیں کیتا جلدی نہ درخت دی ٹہنی توڑ کے لے آیا جدوں لے کے آیا تے درخت دی شاخ سی جدوں مدینے والے دے یداللہ والے ہاتھ لگ گئے تے نور والی لائٹ بن گئے روشنی نکلنے لگ پئی دو صحابی سن باہر نکلے ان جتے جتے وہ درخت دی شاخ ہے اوتھے روشنی اگے ایک چوک آ گیا جتے آ کے ایک نے سجے مڑنا ہے ایک نے کھبے مڑنا ہے ان ایک دے ذہن دے اندر خیال آیا کہ میں لے جاؤں دوسرے نے خیال آیا میں لے جاؤں تے ایک آکے لگا یار انج نہ کریے ایک ٹانی میں لے کے آواں ایک ٹانی ان میں لے آواں اچھا بھائی وہ دوسری ٹانی لے کے آیا جدوں وہ دوسری شاخ اس پہلی شاخ دے نال لگی پہلی شاخ دے نال لگی وہ بھی روشن ہو گئی تے میں آکھیا اے پہلی شاخ تے روشن ہوئی ہے نبی تے ہاتھ مبارک تے لگن دی وجہ تو تے دوسری کیوں روشن ہوئی ہے آکھے جی اس بات سے کہ نور ہاتھ دا آیا ٹانی دے اندر تے ٹانی نو جیڑی ٹانی لگی وہ تے اندر بھی نور آ گیا تے میں آکھیا اے فیض اے نسبت ایتھے تک منتقل ہوندی ہے تے جس حسین دے اندر میرے نبی دا خون ہے جس حسین پاک دے اندر میرے نبی دا خون ہے پھر حسین دا خون بھی اکھاں دا نور عطا کر سکتا ہے تے میرے امام نے قسم خدا دی جو آکھے حق آکھے اس لیے دے آپ نے آکھیا سی نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا میرے امام دا ایک قافلہ چلیا رستہ تے ہوندہ گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دیاں شہزادیاں پردے دار اونٹھاں دی ننگی پشتے ہوتے سوار اور جس مقام تے بھی تو پا جانی اور سا لین دا موقع آنا نا انہیں یزیدیاں بدبختہ نے آپ چھامے کھڑے ہو جانا اور نبی دے گھر والے انہوں توپ دے اندر کھڑا کر دینا عزیزان گرامی قدر چل دیں ایک مقام آیا جس مقام دا نام مقام حرہ اتھے کافلے نے جدوں پڑاؤ کیتا کافلہ رکیا ایک بی بی دوڑ کے امام حسین پاک دے شہزادے زین العابدین دے کول آئی سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئی جنہ دی 14 سال دی عمر ہے اور ایک حسینی شہزادہ بچیا اونٹ دے اتے سوار نے پیر بھی بننے نے ہاتھ بھی بننے نے بی بی قریب آ کے آندھی ہے تسی نبی دے شہزادے ہو نا تے میں ایک عرض لے کے آئی ہیں کہ میرا بیٹا بیمار ہے اگر تسی دم کر دے ہو میرا ایمان اللہ شفا عطا فرما دے گا آپ نے فرمایا بی بی اسی کہہ دیا ہاں اگر منو لے کے جانا چاہنی ہے تے قافلے والوں کو اجازت لے لے میں تیرے نال چلا جانا انہیں قافلے والے نے منت سماجت کی تھی انہیں اجازت دے دی تھی جدو حضرت سیدنا العابدین رضی اللہ تعالیٰ اس بی بی دے نال ٹرے نا کتاباں دے اندر آندے تاریخ دی کتاباں دے اندر اجے تھوڑا جہا راہ طے کیتا اس بی بی دے گھر والا دوڑ کے کو ہوندا سی پیا رستے دے اندر ملاقات ہوئی آکھن لگا اماں جی رہن دیو گھر واپس آ جاؤ دم کران دی ضرورت نہیں پوچھیا بیٹا کی ہویا ہے عرض کرتا ہے اماں جی تہاڈا بیٹا اللہ دے حکم دے نال انتقال کر چکے وہ دی روح کب سے ہنسری تو پرواز کر گئی بی بی حضرت زین العابدین نے ہاتھ جوڑ کے آندھی حضور ہے تو اڈی مہربانی جڑا ایتھے تک آ گئے تے حضور اگے جان دی ضرورت نہیں مہربانی شفقت تسی حضور جا سکتے ہو تے پتہ ہے حسین دے شہزادے نے کی آکھیا آپ نے فرمایا بی بی ہن ایتھے تک لے کے آئی ہیں اساں ایتھوں واپس نہیں جانا اساں تیرے گھر توڑ جانا ہے اساں تیرے گھر توڑ جانا ہے جدوں امام حسین پاک دا شہزادہ چلدا اس بی بی دے گھر گیا نا کتاباں دے اندر آندا ہے کہ اس بی بی دے جڑا بیٹا سی مر چکیا سی وہ دی لاش ڈیڈ باڈی میت سامنے پئی ہے اتنے چادر پئی ہے تے آپ نے فرمایا بی بی
اسی نبی دے گھر والے ہاں تے اسی جتھے جائیے توڑ جانے ہاں تے اس واسطے گھبرا نہیں ہونا آ گئے ہیں اللہ خیر کرے گا آکے حضور کی ہوئے گا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہزادے نے انج کر کے پیر دی ٹھوکر لائی اور لگا کے فرمایا قم باذن اللہ فرمایا اللہ دے حکم نال کھڑا ہو اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا عزیزان گرامی قدر کتابہ دے اندر آندہ ہے کہ او بچہ جدی روح جسم دا ساتھ چھڑ گئی ہے اسرائیل او دی روح لے کے اللہ کو چلا گیا ہے لیکن جدو حسین دے شہزادے نے آکھیا نا قم باذن اللہ اللہ دے حکم نال اٹھ جا رب کعبہ دی قسم میں بچے دی زبان دے کلمہ جاری ہو گیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا کلمہ بھی جاری ہو گیا تے اٹھ کے کھڑا ہو گیا جسم دے اندر روح واپس آ گئی بی بی قدمی ڈیگ بھی عرض کر دی یہ سونے ہو ایڈیاں شانہ والے ایک سوال کرا ایڈیاں شانہ اللہ نے تو انہوں عطا فرمائیاں نے ایک سوال دی اجازت ہے فرمائے سوال کر اندھی حضور انہاں نو تے زندہ کر دیتا جے میرے پتر نو تے زندہ کیتا جے جیڑے 72 تن تواڈے نال نے انہاں نو کیوں نہیں زندہ کر دے سوال بڑا ڈاٹ ہے حضور میرا بیٹا زندہ کیتا جے تواڈا والد بھی نال ہے بھائی بھی نال ہے چچا بھی نال ہے اور تواڈے کزن بھی نال نے تے سنیا انہاں نو کیوں نہیں زندہ کر دے سن میرے نبی دے نواسے دے شہزادے دا جواب آپ نے فرمایا بی بی تو انہاں دی گل کرنی ہے کہ انہاں نو زندہ کیوں نہیں کر دے انہوں کیوں زندہ کیتا ہے فرمایا اے سی مردہ کوئی نہیں سمجھ آئی تھا فرمایا اے سی مردہ انہوں اسا زندہ تا کیتا ہے تے پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے میرا بابا حسین کل بھی زندہ سی میرا باپ آج بھی زندہ ہے فرمایا زندہ انہوں کیتا جاندہ ہے جڑا مر جائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرمایا او تے زندہ ہے بی بی تینوں نہیں پتا عزیزان گرامی قدر جدوں اس بی بی دا بچہ زندہ ہو گیا اور انہیں ویکھے نبی دی آل دا شانے وے نبی دے گرانے دی شانے وے اپنا منہ مدینے وال کر کے آندیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا جنوں جنوں آندائے بلند آواز نال آکھے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ عزیزان گرامی قدر میدان کربلا دے اندر میرے نبی پاک دے شہزادے نے 72 تن اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کی تھے اس واسطے رہتی دنیا تک آج بیکھو اگر کوئی بھی بندہ ایسا نظر آئے کئی ایسے بندے نے جنہ نبی ہوندہ بھی دعویٰ کیتا ہے کئی ایسے بندے نے جنہ نے رب ہوندہ بھی دعویٰ کیتا ہے اور کئی بندے ایسے نے جنہ جھوٹا ولایت بھی دعویٰ کیتا ہے رب
کعبہ دی قسم ہے ساری کائنات دے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں جن نے حسین ہون دا دعویٰ کیتا ہوئے. گل قابل غور ہے جناب. بڑے لوگ کا نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے کہ نہیں؟ مسلمہ کذاب ساڑھے نبی پاک علیہ السلام دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر نبی ہون دا دعویٰ کیتا. اسود عنسی نے دعویٰ کیتا اور فرعون نمرود حامان انہوں نے خدا ہون دا دعویٰ کیتا. اور کئی 2 نمبر 4 نمبر تے 10 نمبر یہ ولی بنے پھر دے دعویٰ کیتا نا نبی ہوندہ بھی رب ہوندہ بھی. اور دجال قادیان دا انہیں تے عیسیٰ مسیح ہوندہ بھی دعویٰ کیتا اور امام مہدی ہوندہ بھی دعویٰ کیتا نا. لیکن پوری دنیا دے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جنہیں یہ دعویٰ کیتا ہوئے کہ میں بھی اس حسین ورگاں جڑا کربلا جو شہید ہویا ہے. ایک کسی نے دعویٰ کیتا بولو بولو ایک کسی نے دعویٰ کیتا. وجہ کیے وجہ اے وے کہ ازل تو لے کے ابد دے تائیں خدا دے بندیاں دی لائن ایک ہے. ازل تو لے کے ابد دے تائیں خدا دے بندیاں دی لائن ایک ہے. قانون ایک ہے اصول ایک ہے رنگ راہ تے چین ایک ہے. 14 دے اسم گرامی اندر جے غور ہوئے تے این ایک ہے. 14 دے اسم گرامی اندر جے غور ہوئے تے این. پہلے خلیفہ کون نے نہیں پتہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دا اصل نام ہے عبداللہ تے عبداللہ دا پہلا حرف کیڑا ہے؟ دوسرے خلیفہ نے عمر پہلا حرف کیڑا ہے؟ تیسرے نے حضرت عثمان پہلا حرف کیڑا ہے؟ چوتھے نے مولا علی. 14 دے اسم گرامی اندر میں پھر ریپیٹ کرنا سنیا جی. ازل تو لے کے ابد تے تائیں خدا دے بندیاں دی لائن ایک ہے قانون ایک ہے اصول ایک ہے رنگ راہ تے چین ایک ہے. 14 دے اسم گرامی اندر جے غور ہوئے تے این ایک ہے. خدا دی ساری خدا دی ساری خدا دی ساری خدائی اندر سمرتے ڈھیرین پر حسین ایک ہے. خدا دی ساری خدائی اندر سمرتے ڈھیرین پر حسین. بولو بولو حسین. حسین ایک حسین ایک کیوں ہے؟ اس لئے کہ نہ پوچھ کیسے شاہ مشرقین بنا. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون سبحان اللہ علی کا خون لعاب رسول. بابا جی علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. نہ فاطمہ ورگی ماں پیدا ہونی ہے نہ علی ورگا باپ پیدا ہونا ہے تو نہ حسین ورگا پتر کوئی جام سکتا. اللہ اکبر. آئے عزیزان نے گرامی قدر آخری گل پر آخری گل کرا. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. آخری جملے دے آخری شعرے. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ کو دیکھ لو. لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ کو دیکھ لو. لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. ایک بولتا قرآن
حسین ابن علی ہے۔ میں نے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان بھی حسین ابن علی ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا